السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہلاکو خان جو کہ منگول سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا، قدیم مسجد و محلات اور کتاب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتاب خانے تھے ان کو دریاؤں میں بہا دیا، اور یہ بھی روایات میں ملتی ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے اتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا لیکن شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانداروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا، جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کماندار مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانداروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانداروں نے عرض کی حضور آپ بتائیں کہ آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا مسلمانوں کے دین کے سربراہ ان کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کے جوابات دے سکے گا۔ جب کمانداروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ بہت دلچسپ اور بڑا سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں۔ دوسرے دن کی صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا اور کماندار سے کہا خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر گیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادحان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ قادحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اور اگر تم داڑھی والے سے ملو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جوابات دے سکتا ہے۔
ہلاکو خان کو اس کا انداز بیاں بہت پسند آیا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ہلاکو خان قادحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عام عالم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کماندار، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کے انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد شہر میں لے آئی؟ یہ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اگر مسلمان آپس میں عہدے کی منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تو تم آج یہاں نظر نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں، آسائشیں ہم سے لینے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کی بجائے ایک اہل حکمران کو بٹھائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے تو صرف یہاں نہیں، پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ لیکن جب تک مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اتحاد نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا تمہیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟
عالم نے کہا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی یقیناً ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل جائے اور چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہو تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس ان کی کمان میں لے آئے۔ عالم نے کہا وہ کتے کب تک ان بھیڑیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی نے کہا جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے در پر نہیں آ جائیں گے تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا، تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔